मसीह यस्सु में अजीज़ भाइयों और बहनों, मसीही मोहब्बत में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम कबूल हो। आज हमारा मज़मून इल्मुल मसीह के तल्लुक़ ही से है और इसका टाइटल होगा इल्मुल मसीह की अहमियत। इल्मुल मसीह की अहमियत। एक आयत मैं आपकी खिदमत में पढ़ूंगा। यूहन्ना रसूल की इंजील बाब उसका पहला और आयत उसकी 18। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। हम दुआ मांगें। हमारे सच्चे जिंदा मेहरबान आसमानी बाप, हम सब मिलकर तेरी पाक हजूरी में आते हैं और दुआ मांगते हैं कि जब हम तेरे पाक कलाम की सच्चाइयों को सीखते हैं, तेरा रूह कुद्स हमारी मदद फरमाए और जितने अजीज़ सुनते हैं खुदावंद उन पर और उनके ख़ानदानों पर भी तेरी ख़ास निगाह रहे। हम सबको बड़ी बरकत बख्श, तेरा पाक रूह हमारा उस्ताद बने। आए बाप, इस दुआ को सुन। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अजीज़ों, हमने ये आयत देखी कि खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। यीशु मसीह ने खुदा बाप को जाहिर किया, क्योंकि खुदा को तो कभी किसी ने नहीं देखा। खुदा रूह है और उसने बेटे के वसीले से अपने आप को ज़ाहिर किया, और जिसने बेटे को देखा उसने बाप को भी देखा। देखे यूहन्ना 14 बाप और उसकी 8 से 11 आयत। फिलिप्पस ने उससे कहा, आए खुदावंद बाप को हमें दिखा, यही हमें काफ़ी है। 9 आयत। यीशु ने उससे कहा, आए फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिसने बेटे को देखा उसने बाप को देखा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। और आयत 10, क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है। और लिखा कि ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपना काम करता है। 11वीं आयत, मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों के सबब से मेरा यकीन करो। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है, और जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। फिर लिखा है कि मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों के सबब से मेरा यकीन करो। क्योंकि यीशु मसीह बाप की तरफ से आया था। यीशु मसीह ने कहा, बाप मुझ में है, मैं बाप में हूँ। और उसने कहा कि नहीं तो मेरे कामों के सबब से मेरा यकीन करो कि मैं और बाप एक है। खुदा बाप ने कहा और रोशनी होगी, और खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर की कब्र पे कहा, आए लाजर कब्र से बाहर निकल आ, और लाजर कब्र से बाहर निकल आया। खुदावंद यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को डांटा, और लोग हैरान थे कि यह कैसा शख्स है कि आंधी और तूफान भी इसका हुक्म मानते हैं। 5 रोटियों से 5000 मर्दों को सैर किया। यीशु मसीह ने कहा, मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों के सबब से मेरा यकीन करो। और यीशु मसीह ने खुद भी बाद में मौत और कब्र पर फतह पाई, मुर्दों को भी जिंदा किया। जो हमारा टाइटल था कि अहमियत, इल्मुल मसीह की अहमियत क्या है,
اور اب ایک اور دیکھتے ہیں حوالہ، پہلا پطرس 2:21 مسیح دکھ اٹھا کر نمونہ دے گیا اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا تاکہ تم اس کے نقش قدم پر چلو۔ علم المسیح کی اہمیت، علم المسیح کی اہمیت کیا ہے کہ یسوع مسیح نے ایک نمونہ دیا، اس نے دکھ اٹھایا اور پھر اس نے کہا کہ تمہارے لیے بھی یہی ہے کہ تم بھی اسی نقش قدم پر چلو، یعنی تم نے بھی دکھ اٹھانا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو تعلیم ہے معافی کی، دکھ اٹھانے کی، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے ان لوگوں کا جو ہم پر ظلم کرتے ہیں، جو ہمیں دکھ دیتے ہیں، اور وہ پھر کئی حوالے دیتے ہیں کہ دیکھیں جی خداوند یسوع مسیح نے بھی تو کوڑا اٹھایا تھا، پطرس نے بھی تو تلوار استعمال کی اور کان اڑا دیا سردار کائن کے نوکر کا، اور اسی کی بنیاد پر ساؤتھ امریکہ میں تھیالوجی آف ریولوشن ہے، انقلابی تھیالوجی، اور وہ کہتے ہیں کہ چرچ کے اندر لوگوں کو اسلحہ رکھنا چاہیے اور جب کوئی ایسی بات ہو تو وہ آگے سے لڑے، لیکن کلام مقدس کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے تو دکھ سہے، خداوند یسوع مسیح نے معاف کیا، اور جو بھی مسیحیت پھیلی ہے وہ اسی وجہ سے پھیلی ہے کہ جب پہلی صدی میں بھی ظلم و ستم کیے گئے مسیحوں پر، انہوں نے برداشت کی، اور اسی صبر، تحمل، برداشت، معافی کی وجہ سے مسیحیت جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئی، اور یسوع مسیح نے خود بھی معاف کر دیا، اور اس نے پہلا کلمہ یہی کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں علم المسیح کی اہمیت سے، فلپیوں 2 اور اس کی 5 سے 11 آیت تک، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ سو کہا گیا ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی طرح رہنا ہے، اگرچہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں ویسے نہیں بن سکتے، یسوع مسیح کی طرح پورے طور پہ نہیں بن سکتے، لیکن روز بروز ہمیں ڈھلنا ہے، ہمیں مولڈ ہونا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، لیکن اس کے آنے پر ہم کامل ہوں گے۔ 6 آیت، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، وہ خدا کی صورت پر تھا، اور عبرانیوں کے خط میں لکھا کہ وہ اس کا پرتاؤ تھا، خدا کی ذات کا نقش تھا، تو اس نے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، یعنی اس نے اس چیز کو قابو میں نہیں رکھا کہ میں خدا کے برابر ہوں، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک گھڑا پانی سے بھرا ہو اور آپ اس کو الٹا کر دیں اور اس کا منہ نیچے کی طرف کر دیں تو اس میں سے سارا پانی جو ہے وہ بہہ جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے۔ سو اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا اور خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، انسانوں کی طرح بن گیا، اور والنٹیرلی رضاکارانہ طور پر اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی۔ خادم کیا ہوتا ہے؟ خادم کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، نوکر کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ ایک چیز سمجھا جاتا ہے، اس کی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ تو یسوع مسیح نے اپنے آپ کو بطور خادم پیش کیا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، انسان بن گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہوا اور اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا، پستی کے قدم کیا، وہ خالی ہو گیا گھڑے کی طرح، انسانوں کے مشابہ ہو گیا، خادم کی صورت اختیار کی، نوکر بن گیا، پاؤں دھوئے اس نے، اور پھر
پست ہو گیا. خدا ہوتے ہوئے انسان بننا کتنا مشکل تھا. خادم بن گیا، پست ہو گیا، اور پھر اس نے موت گوارا کی. خدا ہوتے ہوئے نہ صرف موت گوارا کی بلکہ صلیبی موت گوارا کی، جو لعنتی موت تھی. عام لوگ تو موت میں سے گزرتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح میری اور آپ کی خاطر لعنتی موت میں سے گزرا. اس نے لعنتی موت قبول کی. اور آیت 9 اس واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. اس کی قربانی، اس کی پستی، اس کا خالی کر دیا جانا، انسانوں کے مشابہ ہو جانا، خادم کی صورت اختیار کرنا، پست ہونا، موت گوارا کرنا، بلکہ صلیبی موت اور لعنتی موت اس نے گوارا کی. تو پھر کیا ہوا کہ اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. یسوع مسیح گناہوں سے نجات دینے والا وہی ہے، مسیح ہے، وہ مسح کیا ہوا ہے، بادشاہ ہے، نبی ہے، سردار کاہن ہے، اور خداوند ہے، آقا، لورڈ، ماسٹر. یہ ہے وہ. اور اس لیے ہمیں اس اہمیت کو سمجھنا ہے کہ ہم کس کی پیروی کرتے ہیں اور وہ ہمیں کیا نمونہ دے گیا. برداشت، صبر، تحمل، ان چیزوں کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے، اور اسی کے وسیلے سے پھر لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ فرق لوگ ہیں. سو خداوند ہمیں کلام مقدس کے ان خیالوں کے وسیلے سے برکت بخشے.